بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ہر صاحب بصیرت کو اس کا بخوبی ادراک ہے اس وقت امت کس نازک دور سے، کس نازک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک طویل حدیث صحیح مسلم شریف کی پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں فتنے برپا ہوں گے، اور اس کی دوا بھی آپ نے تجویز فرما دی ہے۔ دوا بیماری بتائی کہ فتنے برپا ہوں گے، رونما ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فتنے ہر چہار جانب موجزن ہیں۔ دوا آپ نے جو بیان فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، اور آخرت میں حساب کتاب کا جو تصور ہے وہ ہم نے اپنے ذہن میں اچھی طرح سے راسخ رکھیں، پیوست رکھیں۔ اسی طرح سے دوسرا نقطہ جو ہے دوا کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ان تمام جو ہے نکات پر انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے استدلال کیا، لیکن وقت نہیں ہے کہ ان کو پیش کیا جائے، اس لیے میں صرف نکات سرسری طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کہ امیر کی اطاعت کی جائے اور عشوائیت سے، افراتفری سے بچا جائے۔ اس کے بعد حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی اس کو انہوں نے پیش کیا، اور اس کے اندر بھی اصول دعوت آپ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد ائمہ اور علماء اور خطبہ کی ذمہ داری آپ نے بیان فرمائی کہ یہ ائمہ کی ذمہ داری بہت عظیم ہے، بہت زبردست ہے، اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد چند پہلو بتائے کہ ان پہلوؤں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ہمارے علماء اور ائمہ کو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑیں، اللہ کے بندے بنا کر انہیں رکھیں، اور دنیا کے بندے انہیں نہ بننے دیں۔ آج مادیت کی الغار ہے، مادیت کا دار دورہ ہے، لوگ اس دنیا پرستی میں جو ہے غرق ہو رہے ہیں۔ کہا کہ اس دنیا کے بندگی سے لوگوں کو نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف انہیں متوجہ کریں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور بہترین اسلوب اور انداز سے قرآن کے حکم کے مطابق انہیں حکمت کے ساتھ اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ دعوت دے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ لوگوں کے اندر جو ہے حسن اخلاق کو عام کریں اور احسان کو، سلام کو عام کریں، لوگوں سے میل محبت جو ہے بڑھا کر رکھیں۔ اس کے بعد محترم اور معزز مہمان نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا شکریہ ادا کیا اس کانفرنس کے انعقاد پر، اور جمعیت طالب علم دبئی جس کے آپ مندوب اور ذمہ دار ہیں، اس کے ساتھ مرکزی جمعیت کے تعلق اور وابستگی کو بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس ربط کے اندر مزید مضبوطی اور استحکام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس کانفرنس سے پورے طور پر استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔